پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام لے کر جس کا نام ہے پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جی ہاں، پیارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ انشاءاللہ 11ویں شریف تک چلتا رہے گا، اور آپ انشاءاللہ اس پروگرام کے ذریعے غوث اعظم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی لائف کے متعلق بہت ساری باتیں سیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح منقبت بھی ہم سنتے ہیں، شعر کی تشریح بھی بیان کی جاتی ہے، اور کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ذریعے بھی آپ تک علم دین پہنچایا جاتا ہے۔ تو اول تاخیر شرکت کریں، اچھے انداز میں بیٹھیں اور پروگرام کو دیکھیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہمارے ساتھ عفیف بھائی بھی ہوتے ہیں۔ عفیف بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے۔ آپ سب کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، امید کرتا ہوں کہ مدنی چینل کے ناظرین بھی جو پیارے پیارے بچے ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بھی خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، بالکل تندرست ہوں گے، صحت مند ہوں گے۔ جو بیمار ہیں اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ نافیہ عطا فرمائے۔ حمزہ شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان سے منقبت بھی سنیں گے۔ پہلے ہم بڑھیں گے عفیف بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ عفیف بھائی آج کے ہمارے ایپیسوڈ میں کیا موضوع لے کر آئے ہیں اور کیا بیان کرنے جا رہے ہیں۔ جی عفیف بھائی۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے تو میں آپ کو ہمارے اس پیارے سے پروگرام پیارے غوث پاک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ایک بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دنیا کے سرداروں میں سب سے یونیک ہیں۔ آپ اللہ پاک کے ولیوں میں سے ایک ولی ہیں۔ آپ اللہ پاک کی طرف سے امت کے لیے تحفہ ہے۔ وہ شخص بہت خوش نصیب ہے جس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زیارت کی، اور وہ شخص ہمیشہ خوش رہے کہ جس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس وقت گزارا۔ پیارے بچوں، اللہ والوں کی زیارت کرنا اور نیک لوگوں کے پاس بیٹھنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بلکہ ایسے اچھے لوگوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اولیاء کرام کی صحبت نصیب فرمائے اور ان کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ، زبردست۔ اللہ والوں کی صحبت بھی اختیار کرنی چاہیے، نصیب فرمائے، دعا بھی مانگنی چاہیے۔ واقعی میں جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اللہ والوں سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نیک بندے، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ اللہ والے کہلاتے ہیں۔ صحبت کہتے ہیں میں شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھا ہوں، یہ کیا ہے؟ صحبت ہے نا۔ ابھی ہم بیٹھے ہیں تو شاہ صاحب کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں، حاضر ہوں، تو یہ کہیں گے صحبت کو۔ کیا کہتے ہیں اسے؟ صحبت، یعنی ان کے پاس جا کر بیٹھنا، ان کی گفتگو سننا، ان سے علم دین حاصل کرنا، اچھا ان کے انداز کو دیکھنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ صحبت۔ صحابہ کرام، کیسا رتبہ ہے صحابہ کرام کا؟ آپ دیکھیں انبیاء کرام کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کو کتنا بڑا رتبہ ہے۔ تو یہ صحبت کی بات ہوتی ہے، جو جس کی صحبت اختیار کرے گا وہ اس کی جیسا منسوب کیا جائے گا، نسبت ہو جائے گی۔ شاہ صاحب ایسا ہی ہے، اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آپ بھی اچھے سمجھے جائیں گے، صحبت اچھا بنا دیتی ہے۔ اگر آپ گندے لوگ، برے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے، وہاں جا کر بیٹھیں گے، اگرچہ آپ برے نہیں ہیں لیکن جب لوگ دیکھیں گے نا تو پھر مسئلہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مسئلہ ہوگا کہ بھائی یہ تو وہاں جا کر بیٹھتا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے، تو کچھ نہ کچھ تو خرابیاں آئی جاتی ہیں۔ صحبت کچھ نہ کچھ اثر ڈال دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو عفیف بھائی نے بات کی نا کہ اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت کے حوالے سے بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آپ نے بتایا نا، تو اسی طرح ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت ہم اختیار کریں۔ مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت کی صحبت ملے گی آپ کو، صحبت ہے نا یہ بھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گے نا، والدین کی صحبت میں بیٹھیں آپ، یعنی کہ ماں باپ سے اتنا دور ہوتے ہیں تو دوستوں کے پاس ہوتے ہیں،
کہیں اور ہوتے ہیں. موبائل کی صحبت یہ بڑی خطرناک صحبت ہے. یہ یاد آ گیا مجھے, شکر ہے. موبائل کی صحبت جو ہے یہ بھی صحبت ہے, جو آپ لگے رہتے ہیں, کبھی کوئی گیم میں لگا ہوا ہے, کبھی کوئی کسی گیم میں لگا ہوا, تو یہ بھی تو صحبت ہے نا. یہ بھی اثر ڈالے گی. کیا اثر ڈالے گی؟ اب آپ بولیں گے بھائی ماجد بھائی یہ کیا اثر ڈالے گی, یہ ہمیں کیسے برا بنائے گی. دیکھیں آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی, آپ کی آنکھیں خراب ہوں گی جب آپ گیم کھیلتے رہیں گے. تو یہ صحبت کا اثر آیا جی. تو موبائل نے تو ایفیکٹ کیا نا آپ کے اوپر. تو یہ دیکھیں آپ خود غور کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں, میری صحبت کیسی ہے, میری صحبت کیسی ہے, اچھی ہوگی. ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ان کی دعائیں لیں گے اور ان سے دعائیں کروائیں گے, تو انشاءاللہ اس کی مزید برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. زبردست. حفیظ بھائی نے ماشاءاللہ ہمیں انٹروڈکشن بھی دے دیا پروگرام کا, اور اچھے انداز میں کچھ معلومات بھی فراہم کی. آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف, جس سیگمنٹ کا نام ہے ٹاپک آف دا ڈے. پیارے غوث پاک. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ٹاپک آف دا ڈے. انشاءاللہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے, موضوع ہے, وہ ہے کمزور اونٹنی اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ. آئیے انشاءاللہ واقعہ سنیں گے ہم اور شروع کرتے ہیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں ابو حفص عمر بن صالح نام کا ایک شخص حاضر ہوا, اور اس کے پاس ایک اونٹنی تھی. کہنے لگا کہ اس نے یہ کہا کہ میرا حج کرنے کا ارادہ ہے. کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ حج کرنے. اور یہ میری اونٹنی ہے لیکن چل نہیں سکتی, بہت کمزور ہے, اور اس کے سوا میرے پاس کوئی اونٹنی نہیں ہے, اور مجھے حج کا ارادہ ہے, مجھے حج پہ جانا ہے اور اس پر سوار ہو کر جانا ہے. میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں ہے اس کے علاوہ, یہ اونٹنی بھی کمزور ہے اور میرا حج کرنے کا بھی ارادہ ہے. تو یہ سن کر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو ایک انگلی لگائی. کیا لگائی؟ انگلی کس کو لگائی؟ اونٹنی کو, اور اس کی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھا. پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ دیا. اب ہوا کیا پیارے بچوں, صرف اتنا کرنے سے اس اونٹنی کی حالت بدل گئی, اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ ابو حفص عمر بن صالح کا بیان ہے کہ اس اونٹنی کی حالت یہ تھی کہ وہ کمزور تھی, چل بھی نہیں سکتی تھی, لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب پیشانی پر ہاتھ رکھا اس اونٹنی کی اور انگلی لگائی, تو وہ اب تمام سواریوں سے آگے چل رہی تھی, حالانکہ وہ اس سے پہلے سب سے پیچھے چلتی تھی. تو یہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ظاہر ہوئی. اور کیا کرامت ہے, آپ دیکھیں نا, ایک اونٹنی ہے, کمزور ہے, چل بھی نہیں سکتی ہے, لیکن صرف پیشانی پر کیا رکھا ہے؟ ہاتھ رکھا ہے اور انگلی لگائی ہے. تو اللہ والے تھے, اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں ان کی اس طرح کی کرامتیں ہوتی ہیں کہ وہ اللہ کے حکم سے جو چاہیں کر سکتے ہیں. اللہ نے اختیارات عطا فرمائے ہوتے ہیں, ایک خاص قسم کی ان کو پاورز دی ہوتی ہیں, تو جو ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے وہ اس کو یوز کرتے ہیں, استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے پیارے بچوں, تو یہ اللہ پاک کے ولی ہیں. کون ہیں؟ ولی ہے. ہم جن کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ تو ولیوں کے بھی سردار ہیں, وہ تو ولیوں کے بھی سردار ہیں, غوث اعظم ہیں, پیرانے پیر ہیں. انشاءاللہ ابھی نعرے بھی لگائیں گے. حفیظ بھائی سے میں کہوں گا, حفیظ بھائی نعرے لگوا دیں ہمیں, انشاءاللہ نعرے لگائیں. انشاءاللہ نعروں کا جواب کیا دیں گے آپ؟ غوث اعظم دستگیر. دستگیر کیا جواب دیں گے؟ غوث اعظم دستگیر. چلے بھائی, آپ ہیں پیروں کے پیر, غوث اعظم دستگیر. آپ ولیوں کے امیر, غوث اعظم دستگیر. تیری زلفوں کا اسیر, غوث اعظم دستگیر. آ گئے منکر نکیر, غوث اعظم دستگیر. بخشوا دو میرے پیر, غوث اعظم دستگیر. پیارا پیارا میرا پیر, غوث اعظم دستگیر. یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد یا غوث المدد. یا غوث اعظم المدد. دستگیر. ماشاءاللہ. اس کا مطلب کیا ہے دستگیر کا؟ دستگیر کا مطلب کون بتائے گا؟ بتائیں, نہیں آتا؟ تو پیارے بچوں, دستگیر کا مطلب ہے مشکل کے وقت مدد کرنے والا. کیا کرنے والا؟ مدد کرنے والا. مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت آئی. حمزہ بھائی یہ شعر پڑھ دے آج آپ. مشکل جب بھی, مشکل جب بھی سر پر آئی, مشکل جب بھی سر پر آئی تیری رحمت
پکارا یا غوث میں نے تمہیں پکارا کام آیا تیرا سہارا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے میرے میرا چلتا آسی کا گزارا تیری خیر سے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. تو پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں کچھ سوالات کی طرف. آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات ہوں گے اس واقعے کے مطابق, اس واقعے سے لے کر. تو کوئی سوال کرنا چاہے کون کرے گا؟ چلے بھائی, حفیظ بھائی. اچھا ماجد بھائی, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب تو حج ایروپلین میں کرنے جاتے ہیں, تو کیا پہلے اونٹنی پہ حج کرنے جاتے تھے پہلے؟ حفیظ بھائی پہلے جو حج ہوتے تھے نا وہ چونکہ ہوائی جہاز نہیں تھے, ایروپلین وغیرہ, اور یوں سمجھیے کہ ٹرانسپورٹ کا یہ نظام نہیں تھا, تو اونٹ, اونٹنی, گھوڑے اور یہ چیزیں استعمال کی جاتی تھیں حج کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں, پہلے زمانے میں حج بہت زیادہ دنوں کے ہوتے تھے, یعنی کہ حج تو انہی دنوں میں ہوتے ہیں جو اب ہوتے ہیں, لیکن حج کا جو سفر ہوتا تھا وہ بہت دیر میں ہوتا تھا. آپ یوں سمجھیں کہ اگر پاکستان سے کوئی نکلے اونٹ پر تو کب پہنچے گا وہ؟ میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے آپ کو. بہت وقت لگے گا, ٹائم لگے گا. پھر اسٹے ہوا کرتے تھے نا, قافلے بن کر جایا کرتے تھے, تو قافلے بیچ میں رکتے تھے 3 دن کے لیے, 1 دن کے لیے, راتوں کو اسٹے کرتے, کھانا وغیرہ ساتھ لے کر جاتے. مطلب کیسے ہوتا تھا آپ دیکھیں نا, سوچیں آپ. تو وہ بھی حج ہوا کرتے تھے سبحان اللہ. تو اب جو ہے ہوائی جہاز وغیرہ ہیں اور ٹرانسپورٹ کا اچھا نظام ہے, بائی روڈ بھی حج ہوتا ہے ابھی بھی. اگر عرب کے جو دیگر قریب ملک ہیں, جو شہر وغیرہ ہیں, وہاں سے لوگ بائی روڈ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے اور حج ہوتا ہے. ٹھیک ہے حفیظ بھائی, آپ کا سوال کلیئر ہو گیا. پیارے بچوں, آرکڈز مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ تھا ٹاپک آف دا ڈے. اب بڑھیں گے منقبت کی طرف, اور حمزہ بھائی سے انشاءاللہ ایک منقبت بھی ہم سنیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے منقبت اور تشریح. پیارے غوث پاک وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, وہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے یہ کیسا تیرا, سر بھلا کیا کوئی جانے کے یہ کیسا تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آنا تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا, کیا دبے جس پہ حمایت کا وہ پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کوتا تیرا, وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, فخر آقا میں رضا اور بھی ایک نظم رفیع, چل لکھا لائے ثنا خانوں میں چہرہ تیرا, چل لکھا لائے
सना, खानों में चेहरा तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मनक़बत हमने सुनी, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। इंशाअल्लाह शेर की तशरीह भी हम सुनेंगे इसी वाले शेर की, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। प्यारे बच्चों, ये कलाम जो है मनक़बत इमाम अहले सुन्नत, इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखी है। किन्होंने लिखी है? आला हजरत ने। किन्होंने लिखी है? आला हजरत रहमतुल्लाह। और ये कलाम का पहला शेर है जिसे मतला कहा जाता है। क्या कहते हैं? मतला कहते हैं। ठीक है, इसमें आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान बयान की है। तशरीह करने से पहले जो है ना, सुनने से पहले हमें मुश्किल अल्फाज के मतलब मालूम होने चाहिए ना। किसी भी जुमले को अगर हमें जानना हो इसका मतलब क्या है, तो उसके जो मुश्किल अल्फाज हैं पहले उसको आप समझ लें। ठीक है, पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज सुनते हैं। पहला लफ्ज़ है मर्तबा। क्या है? मर्तबा। मर्तबा का मतलब होता है स्टेज। क्या होता है? स्टेज। दर्जा, दर्जा, स्टेज या ओहदा कह लें। किसी की जब फजीलत बयान करते हैं ना, तो उसमें भी मर्तबे होते हैं, दर्जे होते हैं, उसका मकाम बयान करते हैं आप। मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे कहूँ कि आपके दोस्त आपके लिए क्या हैं, आपके लिए क्या क्या है। मिसाल के तौर पर आप कहेंगे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे दोस्त, मैं उनकी मदद करूंगा जब उन पर परेशानी आएगी। तो मैं कहूँगा फिर आपके वालिद साहब, आप कहेंगे वालिद साहब तो सबसे बढ़कर हैं। क्या है? वालिद साहब तो सबसे बढ़कर। फिर मैं कहूँगा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप कहेंगे उनसे बढ़कर तो कोई चीज़ ही नहीं है कायनात में, कोई शख्सियत है ही नहीं, कोई शख्सियत नहीं है उनसे बढ़कर कायनात में। तो ये होते हैं दर्जे। क्या होते हैं? दर्जे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे अफजल है। क्या है? सबसे अफजल। मखलूक में अल्लाह पाक ने जितनी भी तमाम मखलूकात जितनी भी पैदा की है, उनमें सबसे अफजल कौन है? हमारे प्यारे नबी, हमारे प्यारे नबी, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो ये आपका मर्तबा है। तो अब मर्तबे का मतलब क्या मालूम हुआ? दर्जा, स्टेज, या किसी की जब फजीलत बयान की जाती है। इसी तरह इसका जो सेकंड लफ्ज है इस शेर में, वो है बाला। क्या है? बाला। बाला, बाला कहते हैं एक जबान है संस्कृत। क्या जबान है? संस्कृत। ये उसका लफ्ज है जिसके माना है ऊंचा। क्या माना है? ऊंचा। वैसे इसके और भी माना बयान किए जाते हैं, लेकिन इसका जो माना यहाँ इस्तेमाल हुआ है वो है ऊंचा। क्या है? ऊंचा। ऊंचा। तो बाला का मतलब क्या है? ऊंचा। ऊंचा। ठीक है, समझ में आ गया आपको। तीसरा वर्ड आला। क्या यूज हुआ? आला। अब मैं शेर पढ़ रहा हूँ, आप गौर कीजिएगा। वाह क्या मर्तबा, मर्तबा आ गया। क्या मतलब है मर्तबे का? स्टेज। स्टेज, दर्जा। वाह क्या, अच्छा ये वो वाला स्टेज नहीं है जो स्टेज पे आप बैठते हैं, ये वो नहीं समझिएगा। ठीक है, ये दर्जा है, दर्जा। वाह, अच्छा दर्जा वो वाला भी नहीं जो क्लासरूम होती है, इसको वो भी नहीं समझ लेना। ठीक है, वाह क्या मर्तबा एक गौस है बाला तेरा। बाला का मतलब क्या हुआ? ऊंचा। ठीक है, अब है अगला लफ्ज है आला, और दूसरा मिसरा है शेर का, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। प्यारे बच्चों, आला जो है ये अरबी जबान का लफ्ज है। किसका लफ्ज है? अरबी जबान का लफ्ज है, और इसका मतलब भी होता है ऊंचा। क्या होता है? ऊंचा। बहुत बुलंद, सबसे ऊंचा हो तो इसको कहते हैं आला। क्या कहते हैं? आला। अब इस शेर की तशरीह क्या बनी? आला हजरत हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शान बयान करते हुए कह रहे हैं कि आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मकाम बहुत बुलंद है। क्या है? बहुत बुलंद है। इतना बुलंद है कि बहुत से ऐसे कि जो बहुत ऊंचे मकाम वाले हैं, बहुत ऊंचे मकाम वाले हैं, वो भी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कदमों के नीचे हैं। सुभान अल्लाह। ये गौस पाक का रुतबा है, मकाम है। इसीलिए दूसरा मिसरा अगर मैं दोबारा आपके सामने पढ़ूं, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, यानी ऊंचे ऊंचे बाज ऐसे भी हैं कि जिनका मकाम बहुत बड़ा है, लेकिन उनके भी सरों से
جو حضور غوث پاک کا قدم ہے وہ کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، بلند ہے، یعنی کہ وہ بھی حضور غوث پاک کے قدم کے نیچے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے ہیں. تو یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا ہی پیارا کلام ہے، بڑی ہی پیاری منقبت ہے. اور اس کا یہ شعر واہ کیا مرتبہ ہے، غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، یہ اس کا مطلب ہے. اب سمجھ میں آیا آپ کو؟ ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں یہ تھا سیگمنٹ منقبت اور تشریح. انشاءاللہ آپ بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور ہمارے پاس جو نیکسٹ سیگمنٹ ہے وہ ہے ایکٹیویٹی. تو آئیے بڑھتے ہیں ایکٹیویٹی کی طرف. پیارے غوث پاک. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے ایکٹیویٹی. انشاءاللہ بچوں کو یہاں پر جو موجود ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے روزانہ کی طرح القابات انشاءاللہ دکھائے جائیں گے. آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر ایک ایک کر کے آپ سے ہم پوچھیں گے. ٹھیک ہے؟ جو زیادہ بتائے گا وہ جیت جائے گا. ٹھیک ہے چلیں بھائی چلائیں. غوث اعظم، پیران پیر، محی الدین، شیخ الشیوخ، سلطان الاولیاء، سردار اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، امام الاولیاء، السید السند، شیخ الاسلام، زعیم العلماء، سلطان الاولیاء، قطب بغداد، حسنی ابن، حسینی امن، حنبلی مذہبن، امام اولیاء، امام صوفیاء. چلیں بھائی یاد ہو گئے آپ کو؟ نہیں ہوئے تو بھی کوئی بات نہیں، ہم پوچھیں گے صحیح آپ سے. یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں. بتائیں بھائی کون بتائے گا؟ ایک کوئی بھی ایک بتائیں. کوئی بھی یاد نہیں ہوا تو کوئی ایک تو یاد ہوا ہوگا نا. چلیں دیکھیں شاہ صاحب. غوث اعظم. غوث اعظم. جی آپ میں سے کون بتائے گا؟ فی بھائی تھوڑی ہیلپ کریں، آپ سمجھائیں ان کو کیا کرنا ہے. یہ تو سارے ایسے لگ رہے ہیں. ایک نام بتائیں. کوئی ایک نام. کیا بتانا ہے ان کو؟ آپ کو پتہ ہے کیا بتانا ہے؟ کیا ہو رہا ہے ابھی؟ یہ معلوم ہے آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ سیگمنٹ ہو رہا ہے نا ایکٹیویٹی. تو کیا ابھی آپ کو بتانا ہے؟ نام بتائیں، القاب، لقب بتائیں. کوئی اتنے سارے چلے تھے ابھی تو LCD پر، ان میں سے کوئی ایک بتائیں. آپ کو آ رہا ہے؟ آپ کو آ رہا ہے؟ بتائیں پھر. امام صوفیہ. امام صوفیہ. چلے بھائی نیکسٹ. اب بتائیں، آپ جلدی بتائیں. غوث اعظم پیران پیر. 2 ہو گئے. واہ. چلیں. امام اولیاء. امام اولیاء. اگلا. قطب ربانی. قطب ربانی. ماشاءاللہ. جی. محبوب سفیانی. محبوب سفیانی. سبحانی. کیا ہے؟ محبوب سبحانی. چلے بھائی آپ کے پاس بتائیں. محی الدین. محی الدین. غلط بتا رہے ہیں، صحیح نہیں بتا رہے آپ لوگ. ایک کام کرتے ہیں، مائک دیں شاہ صاحب کو. آپ سیدھے ہاتھ سے مائک دیں. مائک دیں عفیف بھائی کو. ہم ان دونوں میں مقابلہ کرواتے ہیں. ہم دیکھیں آپ. چلیں بھائی شاہ صاحب آپ بتائیں. غوث اعظم. غوث اعظم. چلیں عفیف بھائی. امام اولیاء. امام اولیاء. قطب ربانی. قطب ربانی. محبوب سبحانی. محبوب سبحانی. شیخ الشیوخ. شیخ الشیوخ. قطب بغداد. قطب بغداد. سلطان الاولیاء. سلطان اولیاء. حسینی امن. حسینی امن. حسنی ابن. حسنی ابن. سید السند. سید السند. امام صوفیہ. امام صوفیہ. محبوب سبحانی. محبوب سبحانی. ہو گیا؟ نہیں ہوا؟ ہو گیا. چلیں بھائی ہو گیا. جلدی کریں عفیف بھائی. حنبلی. حنبلی. حنبلی کیا کریں مان لیں؟ حنبلی مذہبن. کیا ہے؟ حنبلی مذہب. حنبلی مذہبن. چلیں حمزہ بھائی. شاہ صاحب یہ تھوڑا کنفیوز ہو گئے. آسان ہے. قطب ربانی. قطب ربانی نہیں ہوا؟ ہو گیا. کس نے پڑھا تھا؟ میں نے پڑھا تھا. ساتھ میں قطب بغداد پڑھا ہے نا آپ نے تو. قطب ربانی بھی پڑھا. چلیں قطب ربانی بھی ہو گیا. چلیں شاہ صاحب آخر میں اولیاء آتا ہے. ہینڈ دے رہا ہوں آپ کو. چلیں. سلطان. سلطان تو ہو گیا ہے. کوئی اور لگا دیں آپ. جی جی. سردار الاولیاء. سردار اولیاء. کیا ہے؟ سردار چلیں حفیظ بھائی آپ کی بھی ہنٹ دیتا ہوں. اولیاء آتا ہے. امام اولیاء. امام الاولیاء. چلیں شاہ صاحب. زعیم العلماء. حفیظ بھائی آ رہا آپ کو کوئی؟ شیخ الشیوخ. ہو گیا. شیخ الشیوخ تو ہم شاہ صاحب نے بیان کر دیا. بس چلیں بھائی بس ہو گئی ہے. حمزہ شاہ صاحب کی بس ہو گئی ہے. حفیظ بھائی کی بھی ماشاءاللہ زبردست مقابلہ ہوا اور بہت سارے القابات بتائے. آپ بھی یاد کریں اور آپ بھی گھر کے اندر بیٹھ کر آپس میں مقابلہ کریں اور دیکھیں کس کو زیادہ القابات یاد ہیں. انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے القابات بھی یاد ہو جائیں گے. اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ حسنی ابن
اور حسینی امن کا کیا مطلب ہے؟ رفیق بھائی آج بتائیں آپ کیا مطلب ہے؟ حسنی ابن کا مطلب ہے کہ جو ان کے ابو تھے وہ حسن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان سے کہ تھے، خاندان سے سلسلہ چلتا آ رہا تھا. اور زبردست. ان کی والدہ تھی حضرت امام حسین رضی اللہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یعنی کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حسنی سید بھی ہے حسینی سید بھی ہے. شاہ صاحب آپ کون سید ہیں؟ حسنی بھی اور حسینی بھی دونوں. کیا بات ہے بھائی، شاہ صاحب بھی دونوں سید ہیں، حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں. ماشاءاللہ زبردست. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے اور کیا کمال ہے آپ کا. آپ کو القابات بھی یاد ہونے چاہیے. ان القابات میں بھی غوث پاک کی شان ہے. آپ کسی کے سامنے اگر بیان کریں امام الاولیاء، سردار اولیاء، سلطان اولیاء، قطب ربانی، محبوب سبحانی، زعیب العلماء، قطب بغداد، شیخ الشیوخ، سید السند، یہ بیان کرتے چلے جائیں گے. غوث پاک کی شان بیان ہوتی چلی جائے گی. ماشاءاللہ زبردست. پیارے بچوں آئیے بڑھتے ہیں آخری سیگمنٹ کی طرف، جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں سے سوالات. پیارے غوث پاک. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے بچوں سے سوالات. تو بچے کہاں پر ہے بھائی؟ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بچے ہی تو ہیں ہم، تو آپ سے سوالات کریں گے اب. ٹھیک ہے، پہلا سوال. ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک لقب ابھی بیان ہوا نا، ابھی مقابلہ ہوا تھا، وہ ہوا محبوب سبحانی. محبوب سبحانی کا مطلب کون بتائے گا؟ سوال تو مشکل ہے، چلیں دیکھتے ہیں کون بتاتا ہے. چلیے یہ بتائیں محبوب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ محبوب پیارا. پیارا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ پیارا. چلیں محبوب کا مطلب ہوتا ہے پیارا. سبحانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سبحان جو ہے یہ اللہ پاک کا نام ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک کا. اور محبوب کا مطلب پیارا اور سبحان کا مطلب اللہ. ٹھیک ہے، اللہ کا پیارا. کیا مطلب ہوا؟ اللہ کا اللہ پیارا. کا. محبوب سبحانی کا مطلب ہوا اللہ کا پیارا. چلیں زبردست ہو گیا. اگلا کوشچن ہے، اب دیکھتے ہیں بتاتے ہی نہیں بتاتے آپ. غوث پاک کے بچپن کی کوئی یونیک بات بتائیں. شاہ صاحب بتائیں گے. چلیں. جب ولادت ہوئی تو آپ پہلے رمضان کی آپ کی ولادت ہوئی تو آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا. واہ، پہلا پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا تھا. یعنی کہ پہلی رمضان المبارک کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی، آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور سحری سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیا. دودھ ہی نہیں پیا آپ نے. یہ بھی کرامت تھی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی. اور آپ مادر ذات ولی تھے. اسے کہتے ہیں جو پیدائشی ولی ہو. جو کہ کون ہو؟ پیدائشی، یعنی کہ پیدا ہوتے ہی اللہ پاک کے آپ کون تھے؟ ولی تھے. یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان ہے. اگلا سوال. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام اور کنیت اور ٹائٹل بتائیں. ٹائٹل کا مطلب ہے لقب. ٹائٹل کسے کہتے ہیں؟ لقب. چلیں بھائی حفیظ بھائی سے پوچھتے ہیں. آپ کے والد کا نام موسیٰ تھا، کنیت ابو صالح تھی اور ٹائٹل جنگی دوست. آپ کا جواب درست ہے. حفیظ بھائی کا جواب درست ہو گیا ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو والد تھے ان کا نام تھا موسیٰ. کیا نام تھا؟ موسیٰ. اور آپ کے والد کی کنیت تھی ابو صالح. ابو صالح. اور لقب تھا جنگی دوست. کیا لقب تھا؟ جنگی دوست. جنگی دوست. چلیں بھائی اگلا سوال. غوث پاک کے نانا جان کا کیا نام ہے؟ یہ اور بھی مشکل ہے، نہیں پتا؟ میں بتا دوں؟ جی چلیں بتاؤں گا میں آپ کو ضرور انشاءاللہ، لیکن یاد کرنا ہے پھر آپ نے. ٹھیک ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نانا جان کا نام ہے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. کیا کہا میں نے؟ عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دوبارہ پڑھیں. عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. دوبارہ پڑھیں. عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. جی ہاں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد صاحب کا نام ہے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. پیارے بچوں، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو نانا جان تھے نا، یہ بہت نیک تھے، بہت نیک تھے. اور آپ کی تو دعائیں بھی قبول ہوا کرتی تھی اور آپ بہت زیادہ نوافل بھی پڑھا کرتے تھے. یعنی اللہ کے نیک بندے تھے عبداللہ سومعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ کے نانا جان تھے. چلیں بھائی اگلا سوال ہے، آخری سوال ہے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دین اسلام کے لیے کیا کیا خدمات تھیں؟ کوئی آپ سے پوچھے بھائی، آپ غوث پاک کی 11ویں منا رہے، کوئی ایک خدمت تو بتائیں دین اسلام کے لیے غوث پاک کی، تو آپ کیا بتائیں گے؟ اچھا ماجد بھائی، آپ چھوٹی سی عمر میں بغداد چلے گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ کے.
یہ چھوٹی سی عمر میں بغداد چلے گئے علم حاصل کرنے کے لیے، لیکن جو علم سیکھا وہ دوسروں تک پہنچایا، یہ ہے کیا؟ دین اسلام کی خدمت. اسی طرح مدرسے میں پڑھایا، یہ کیا ہے؟ دین اسلام کی خدمت. اسی طرح بیانات آپ کیا کرتے تھے، آپ کے تو آپ کی مجلس میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے. کتنے لوگ؟ ہزاروں لوگ، یہاں تک کہ جنات بھی ہوا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ مقام اللہ پاک نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا تھا. تو پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس سیگمنٹ کا وقت بھی ختم ہوا، پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے جا رہا ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. اس پروگرام میں کوئی غلطی ہوئی ہو اسے بھی معاف فرمائے. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک، پیارے غوث پاک. بچوں کا مدنی چینل